ایران نے G7 ممالک کا بیان مداخلت پسندانہ قرار دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران میں تشدد میں اسرائیلی کردار کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران میں پرامن احتجاج کو صہیونی حمایت یافتہ تخریب کاروں نے پرتشدد بنایا۔ 8 سے 10 جنوری کے دوران مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے کیے گئے۔ تشدد اور تخریب کاری میں اسرائیلی کردار کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی حکام کے بیانات تشدد پر اکسانے کے واضح ثبوت ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران پرامن احتجاج کا حق کا احترام کرتا ہے، آئین کے تحت شہری حقوق کا پابند ہے، ریاست شہریوں کے تحفظ اور امن و امان برقرار رکھنے کی مکمل ذمہ داری نبھائے گی اور بیرونی سرپرستی میں تخریب کاری کے خلاف قومی سلامتی کا دفاع کیا جائے گا۔ ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ G7 ممالک کا ایران کے اندرونی معاملات پر بیان مداخلت پسندانہ ہے۔ انسانی حقوق کے نام پر امریکی قیادت میں G7 کا دوہرا معیار بے نقاب ہو گیا ہے۔ G7 ممالک خود انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ایران کا یہ بھی کہنا تھا کہ فلسطینی عوام کی نسل کشی میں G7 ممالک اسرائیل کے ساتھ براہ راست شریک ہیں۔ G7 کو انسانی حقوق پر کسی کو لیکچر دینے کا اخلاقی جواز حاصل نہیں۔ ایرانی قوم 2025 میں اسرائیلی حملوں میں شہری اموات کو فراموش نہیں کرے گی۔ ایران نے کہا ہے کہ G7 ایران کے داخلی معاملات میں غیر قانونی مداخلت بند کرے، غیر قانونی پابندیاں ختم کرے اور انسانی حقوق کو سیاسی ہتھیار نہ بنایا جائے۔ انسانی حقوق کے نام پر تشدد اور تخریب کاری کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور اس کو ہم ناقابل قبول سمجھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملہ نہ کرنے کے فیصلے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی نے انہیں ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے قائل نہیں کیا۔ ایک صحافی نے صدر ٹرمپ سے سوال کیا کہ کیا عرب اور اسرائیلی حکومت نے آپ کو ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے قائل کیا تھا، جس کے جواب میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کسی نے مجھے قائل نہیں کیا، میں نے خود اپنے آپ کو قائل کیا۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ روز ایران میں 800 افراد کو پھانسی دی جانی تھی لیکن کسی کو پھانسی نہیں دی گئی، اس کا بہت بڑا اثر پڑا۔ صدر ٹرمپ نے حیرت انگیز طور پر ایران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس بات کی قدر کرتے ہیں کہ کل جن افراد کو پھانسی دی جانی تھی اب ایرانی قیادت انہیں پھانسی نہیں دے گی۔ یہ بھی یاد رہے کہ گزشتہ روز امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر ٹرمپ سے ایران پر ممکنہ امریکی فوجی حملہ مؤخر کرنے کی درخواست کی تھی۔ نیتن یاہو نے بدھ کے روز صدر ٹرمپ سے بات کی۔ اسی روز امریکی صدر نے یہ بیان دیا کہ انہیں دوسری جانب سے انتہائی اہم ذرائع سے معلومات ملی ہیں جن کے مطابق ایران میں مظاہرین کی ہلاکتیں رک چکی ہیں اور مظاہرین کی سزائے موت پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ اس سے پہلے بھی برطانوی اخبار دا ٹیلی گراف نے دعویٰ کیا تھا کہ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کا فیصلہ آخری لمحوں میں تبدیل کر لیا تھا۔ ٹیلی گراف نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ یہ تبدیلی خلیجی ملکوں کی سفارتی کوششوں کے باعث عمل میں آئی تھی۔ سعودی عربیہ، قطر اور عمان نے امریکہ سے ہنگامی مذاکرات کیے اور صدر ٹرمپ کو فوجی کارروائی مؤخر کرنے پر یہ کہہ کر آمادہ کیا کہ ایران کو اپنے اچھے عمل کا مظاہرہ کرنے کا موقع دینا چاہیے۔